سورہ یاسین آیت نمبر 22 شروع سے پہلی آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لیا، وما اور کیا ہے، لیا مجھے، لا اعبدو نہ میں عبادت کروں، الذی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ اتخذو کیا تم بناتے ہو، من دونہ اس کے سوا، آلہتن الہ، ان یردن الرحمن نہیں یہ کہ چاہے رحمان، یہ کہ اگر چاہے رحمان، ان یردنی اگر چاہے الرحمن الرحمان، بضر تکلیف پہنچانا، لا تغنی نہیں کام آئے گا، انی میرے، شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے بچائیں گے، ینقذون نہ وہ مجھے بچائیں گے، انی بے شک میں، اذن تب، لفی ضلال مبین کھلی واضح گمراہی میں ہوں گا اس وقت، انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بربکم ساتھ اپنے رب کے، فاسمعونی پس تم میری بات سنو، کیلا کہا اس نے، کیلا کہا گیا ادخل الجنہ داخل ہو جا جنت میں، کالا کہا اس نے، یا لیتا کاش کے، قومی اے میری قوم کے لوگوں، یعلمون تمہیں معلوم ہو جو جان جاتے، بما غفر علی بسبب اس کے مجھے معاف کر دیا، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور مجھے بنا دیا، من المکرمین معزز لوگوں میں سے، وما انزلنا اور نہیں ہم نے اتارا، علی قومہ اوپر کسی قوم کے، من بعدہ اس کے بعد، من جندن لشکروں میں سے، من السماء آسمان سے، وما کننا نہیں ہم تھے، منزلین اتارنے والے، ان کانت نہیں تھی، الا مگر، صیحہ ایک چیخ تھی، واحدتن ایک، فاذا پس وہ خامدون بجھ گئے، یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس ہے اوپر بندوں کے، ما یاتیہم نہیں آئے ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون ہنسی مذاق کرتے، الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے، کم اہلکنا کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے قبل، من القرونی زمانوں میں سے، انہم بے شک وہ، الیہم طرف اس کے، ان کے، لا یرجعون نہیں لٹائے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے سورہ یاسین شروع کی، اس کے اندر ایک شخص کا ذکر بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کیا اور لوگوں کو بتلایا، لوگوں کو سمجھایا۔ اصل میں یہ جو نیکی ہوتی ہے یا اچھا راستہ ہوتا ہے، نیکی کو سیکھنا پڑتا ہے، گناہ کو سیکھنا نہیں پڑتا، برائی اچھائی کو سیکھنا پڑتا ہے، برائی کو سیکھنا نہیں پڑتا، سچ کو سیکھنا پڑتا ہے، جھوٹ کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ کبھی کسی نے کہا ہو میں نے جھوٹ کی کلاس لی، کسی نے کوئی سکول کھولا ہو برائی کے لیے، جھوٹ کے لیے، برے کاموں کے لیے، نہیں، یہ چیز ایسے ہی آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے۔ اچھائی اچھے کام کو سیکھنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، گھر سے دور ہونا پڑتا ہے، اکیلا پن برداشت کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے معاملات، رہنے سونے کے معاملات، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اچھائی برائی کی پہچان کر سکے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان جس کا اللہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب کہ اس نے ایک قدم اٹھایا، صرف اس نے حمایت کی اللہ کے رسول کی، وقت کے رسول کی، ان کی حمایت کی، ان کے لیے آواز اٹھائی، اور اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ یاسین ہر انسان پڑھتا ہے، جب تک پڑھتا رہے گا اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک آدمی تھا، اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا،
اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ کو کتنی زیادہ پسند آئی. فرمایا ومالی، وہ آدمی کہہ رہا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے، ومالی اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہے، مجھے کیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، وہ حقدار ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. توحید کا درس دے رہا ہے وہ آدمی کہ میں ایک اللہ کی عبادت اپنی قوم کو بتا رہا ہے. قوم یعنی یہ جو توحید کا درس دینا، ایک اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، یہ فرقہ وارث نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے. لوگوں کو بتلایا جائے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، لوگوں کو بتلایا جائے. یہ فرقہ وارث نہیں ہے. یہ لوگ ایسے غلط کر جن کے ذہن میں توحید کا جن کو پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں، لوگوں کو ملاؤ، لوگوں کو جوڑو. بھئی اللہ کہتا ہے تمہارا کام بات کو پہنچا دینا، اور میرا کام ہے جس کو میں چاہوں ہدایت دے دوں. یعنی اللہ کا تو یہ کہ انسان اللہ کو یہ حکم دیتا ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر انسان چاہتا ہے کہ سب لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے حق بات کو پہنچا دے. اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. وہ کہنے لگا کیا تم اللہ کے علاوہ لوگوں کو ان کو الہ بناتے ہو، وہ ان کو بناتے ہو، اگر رحمان مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ مجھے شفا نہیں دے سکتے. کتنی زبردست بات ہے. اگر مجھے اللہ کو دکھ دینا چاہے، کسی تک مبتلا کر دے، اور جن کو تم حاجروا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے. مجھے تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، میری پریشانی کو دور نہیں کر سکتے. ولا ینالون، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے. وہ کیا بات کر رہا ہے، توحید کا درس دے رہا ہے. ایک اللہ کی طرف آیا، اس وقت کے رسول موجود ہیں، لیکن اس کا بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے مجھے پیدا کیا. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی تمہاری طرح کے کام کروں گا تو میں صریح گمراہی میں چلا جاؤں گا، واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حاجروا کہنا، مشکل کشا کہنا، اور یہ چیزوں کا عقیدہ رکھنا لوگوں کے بارے کے اندر، اللہ کی جو صفات لوگوں کو دینا، یہ صرف گمراہی کا رستہ ہے، حق کا رستہ نہیں ہے، توحید کا رستہ نہیں ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان ہے تمہارے رب پر. اس نے کہا میں اپنے رب پر. وہ لوگ تھے تبلیغ کی، وہ نہ مانے، اللہ کے نافرمان، لیکن جب وہ با کر ان کے پاس آیا، آ کر سیدھا اس نے یہی کہا کہ تمہارے رب کے پاس میں ایمان لاتا ہوں. یعنی یہ ایک بڑا بریک سا نقطہ ہے، لوگوں کو راغب کرنا اللہ کی طرف کہ میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اس نے تم کا پیدا کیا، مجھے پیدا کیا. فاسمعونی، میری بات سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں. رسولوں کی بات سنی تو نے بات نہ مانی، اور میری بات تو سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے حق بات کو کہہ دینا چاہیے، حق بات کو بتلانا یہ دین کا حصہ، چھپانا نہیں ہے. ایمان کو چھپانا یہ ایمان نہیں ہے. بات کو جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، لوگوں کو بتلانا. ابو ذر نے بھی ایسے ہی کہا تھا. کتنے صحابہ نے اللہ سے کلمہ پڑھا مکہ کے اندر، جا کر خانہ کعبہ اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ. لوگوں نے مارا، پھر اعلان کیا، پھر مارا. انہوں نے کہا وہ تو ابو ذر کو مار رہے ہو، یہ ایک اپنا قبیلہ ہے، اس کا آدمی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تمہارا رستہ بند کر دیں گے. یعنی یہ لوگ تھے دین والے جنہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی گزرا اللہ کے نبی کے پاس سے، وہ پچھلے وقت کو بڑا صاحب اس کے کپڑے اچھے ہوں گے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یعنی ایک شخص کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت تھی. وہ گزرا تو اللہ نے پوچھا کہ صحابہ یہ آدمی کون ہے؟ کہنے لگے جی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اگر کسی کے پاس رشتہ بھیجے اس کی بات کو، اس کے رشتے کو قبول کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اگر بات کے لوگ صحیح بات کو سنیں گے آپ خاموش ہو گئے. پھر ایک آدمی گزرا، غریب تھا، اپنا لوگ اتنا امیر نہیں تھا، لیکن تھا اللہ والا، تقوی والا، اللہ کا پسندیدہ بندہ. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی یہ بس عام سا آدمی ہے، اگر یہ بات کرے لوگ اس کی بات کو نہ سنیں گے، اگر یہ سفارش کرے لوگ اس کی بات کو نہ مانیں گے، اگر رشتہ بھیجے تو لوگ اس کے رشتوں کو اس کو انکار کر دیں گے، اس کو کوئی دے گا نہیں رشتہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی گزرا تھا پوری دنیا اس جیسی ہو جائے اس کے مقابل نہیں مان سکتی پوری دنیا. یعنی ایک شخص اللہ کے ہاں ہر شخص کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کہتا ہے ایک شخص اس نے کیا کہا جب اس نے اعلان کر دیا کہ لا دخل الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون، جب اس نے ایسا اعلان کیا تو لوگ دوڑے، لوگ بھاگے. وہ بھاگے آیا حق کی طرف، جنت کی طرف بھاگ آیا، لوگ اس کی طرف دوڑے، لوگوں نے اس کو پکڑا، زمین پہ لٹا دیا. مفسر لکھتے ہیں اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے،
اس کے پیڑ کی اتنی چھلانگیں لگائیں، اس کی آنتڑیاں باہر نکال دی، اس کو وہاں پر شہید کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا، اب جاتے تھے کہا یا علی، تب اسے کہا گیا، جب مرنے لگا اس کو جنت دکھا دی گئی، یہ تیرا گھر ہے، تو نے اللہ کے لیے اپنے جو قربان کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جلد داخل ہو جنت کے اندر۔ وہ کیا کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کاش تم کو معلوم ہو جائے، کاش تم کو پتہ چل جائے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ اپنی قوم کا کتنا خیر خواہ ہوگا۔ اصل میں یہ چیز لفظ ہے نا، قال یا لیت قومی، یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، خیر خواہی، محبت، پیار اپنے آپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اہل محلہ سے، دوستوں سے، عزیز و اقربا سے، وطن کے لوگوں سے خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کو سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے، جیسا بندہ ہے ویسے سمجھاؤ۔ یار نہیں یار نہیں مانتا نام میں نے خسمہ سے رکھا ہے، اس ٹھیکہ چکا ہے کسی کا نہیں مانتا، ہمیں تو پتا نا، ہم تو ہتھیار پہ ہیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم بڑے خوش ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم توحید پرست ہیں، حق کو مانتے ہیں، حدیث قرآن سن کو پڑھتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں۔ کوئی باہر میں جائے نہیں مانتا نا، نہیں نہیں یہ نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ خیر خواہی ہے، مرتے وقت بھی خیر خواہی کر رہا ہے اپنی قوم، کاش میری قوم تجھے پتہ چل جائے میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ نے اس وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ فرمایا کہ اس شکایت کی، انہوں نے کہ آپ نے پوچھا کہ تیرے باپ کو بتاؤ کیا بات ہے، میں تیرا باپ جب شہید ہو گیا تو ایک ٹانگ سے ہی جنت میں بھاگا چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا اس کو، جب جعفر بن تیار میں تھا، جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹ کے جعفر بن تیار کے، تو اللہ نے اس کو 2 پر دیے ہیں، 2 پروں کے ساتھ جنت میں اٹھتا پھر رہا ہے جعفر بن تیار۔ یعنی یہ مقام ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اگر چاہے لوگوں کو قبر سے جانے سے بعد جنت میں داخل کر فرما دے گا۔ باغ صاحب ہوگا قبر میں جو بھی ہے معاملہ چلے گا، جنت تک قیامت اپنا وہ برزخ ہوگی، میزان ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ لوگ ایسے تھے، صاحب مفسر لکھتے ہیں کہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا ہے، سب کو جنت کے اندر کھا پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ان کے پاس ہے۔ یہی ذکر کیا جا رہا ہے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اس وجہ سے جو میں نے یہ کام کیا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے کر دیا عزت دار لوگوں میں، مجھے اللہ نے بڑا عزت دی ہے، بڑا میرا مقام بلند کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد کسی قوم کے اوپر ہم نے لشکر نہیں اتارا، ہم نے نہ لوگوں کو کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ختم کر دو، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ہم نے بس ایک چیخ کی آواز تھی، پھر سب خامدون، سب بجھے ہوئے چنگاڑے کی طرح ہو گئے۔ جب چیخ ماری فرشتے نے، آواز نکلی اور بندہ تہس نہس ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا، جو 3 رسول آئے تھے وہ کدھر گئے؟ لیکن ہم پڑھتے چلا رہے ہیں، جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں واسطے نکال دیتا ہے، چلے گئے ہوں گے ان کے، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئے، بسی اور کے مطلب ادھر فرمایا ایک چیخ تھی جس سے ان کو بجھا، جیسے کولا بجھ جاتا ہے ایسے ان کو وہ بجھ گئے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ہے اوپر بندوں کے، جب بھی میرا رسول آیا انہوں نے مذاق ہی کیا، ٹھٹھا کیا، ہر رسول کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کو خاص حوصلہ دیا، تسلی جاری ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان پہ، ان کے جو اس وقت کی قوم تھی ان کے اوپر بھی افسوس ہے، اور مشرک مکہ تم کے اوپر بھی افسوس ہے، جب بھی رسول آیا تم نے ہنسی کی، مذاق کیا، ٹھٹھا، اور ان کی بات کو نہ مانا۔ فرمایا علم یرو کا مہلکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ہم نے کتنی بستیاں جو پہلے تھی ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دوبارہ ان کی تو لوٹ کر نہیں آئے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا واپس اپنے وطن کی طرف نہیں آئے، واپس اپنے لوگوں کی طرف نہیں آئے، کوئی بتلانے والا نہیں ان کا کیا ہوا، وہ اللہ کے ہاں پکڑے گئے، اللہ کے عذاب ان کو دیا گیا۔ یہ ذکر کیا ایک آدمی کا جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ اللہ کو ہر بندے کا تقوی دل کا معاملہ چاہیے کہ اندر کیا ہے، اگر اندر ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو اللہ کے ہاں بڑا عزت والا ہے، مکرم ہے۔ اگر اس کا اندر والا معاملہ خراب ہے پھر اس کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے ہمدردی، خیر خواہی، توحید کا بیان کرنا، سنت کا بیان کرنا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کی خیر خواہی دور سے بھاگا آیا، رسولوں کے لیے دور سے بھاگا آیا، اپنی قوم کے لیے، اور جب شہید ہو گیا جنت دکھلائی گئی، پھر اس کے الفاظ ہے ہائے میری قوم تجھے پتہ چل جاتا، ہائے میری قوم کاش تو سمجھ جاتی، تو بھی جنت میں چلی جاتی۔ یعنی یہ ہمدردی، خیر خواہی، اس آج کا درس
یعنی ہمدردی خیر خی رکھنا، صرف اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا، اپنے اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل دوست سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے، ان کی خیر خیر، یہ دین کا ایسا ایمان کا حصہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔